کچھ علاج ہوتا۔ اسی خیال میں ایک طرف تلاش مکان کے لیے روانہ ہوئے۔ ناگہاں ایک مکان کونے جس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی دور سے دکھائی دیا۔ جب قریب تشریف لے گئے دیکھا ایک مرد ضعیف مائیں اپنی زوجہ کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت نے سلام کیا۔ اس مرد پھر نے جواب سلام دے کر حال پوچھا۔ امام نے فرمایا ہم دو بھائی ہیں کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں۔ یہاں پہنچ کر چھوٹا بھائی میرا علیل ہو گیا۔ چاہتا ہوں کہ 2-3 دن رہ کر اپنے بھائی کی تیمارداری۔ قارون شیخ نے قبول کیا۔ الغرض وہ شہزادے 3 دن وہاں ٹھہرے اور امام حسین کو شفاعت ہوئی۔ چوتھے روز جب وہ امام زادے روانہ ہونے لگے تو امام حسن نے شیخ سے فرمایا اگر کسی زمانے میں مدینہ رسول میں آپ کا آنا ہو تو میرے مکان نشست کا نشانہ پوچھ کے میرے گھر مہمان بننا۔ ایک مدت دراز کے بعد وہ شیخ اپنی زوجہ کے چند مسائل دریافت فرمانے کے لیے مدینہ میں آیا اور اس سردار کونین جناب حسنین کے مکان کی تلاش میں پھرنے لگا۔ اسی اثنا میں دیکھا جناب فاتح خیبر ایک جانب سے تشریف لاتے ہیں۔ دوڑ کر قدموں پر گر پڑا۔ بعد قدم بوسی کے بعد حسنین کی مکان کا نشانہ دریافت کرنے لگا۔ جناب امیر نے مسکرا کر فرمایا اے شیخ وہ دونوں میرے دل رسول جگر دوش بطول ہے۔ یہ فرما کر اسے ہمراہ لیے ہوئے دولت سرا میں تشریف لائے اور حسنین کو خبر کی کہ تمہارا مہمان آیا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں صاحبزادے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے اور دوڑ کر اپنے مہمان سے لپٹ گئے اور باکمال عزت و حرمت اس کے رہنے کو مکان دیا، سامان دعوت مہیا کیا۔ چند روز کے بعد اس شیخ نے رخصت چاہی مگر امام زادے نے فرمایا تم میرے مہمانی سے سر نہیں ہوئے۔ بس وہ شیخ تھوڑے دن اور رہا پھر اجازت چاہی۔ اس وقت بھی امام نے مثل اول فرمایا اجازت نہ دی اور فرمایا اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مدت دراز میں آج تک ایک فرزند کا آرزو مند ہوں، یہاں تک کہ اسی امید میں ضعیفی کے سن میں پہنچا ہوں۔ اگر آپ جناب باری کے درگاہ میں دعا فرمائے تو عجب نہیں کہ حق تعالی ہماری نسل میں تمنا میں سماعت فرمائے۔ یہ سن کر امام حسین نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ادا کر کے بعد بارگاہ قاضی الحاجات میں مناجات کی کہ وہ شیخ کہتا ہے کہ
حسن پیدا ہوا، امام حسین نے خود اس بچے کا کانوں میں اذان دی اور اقامہ دیا اور اس مولاد موجود کا نام حور رکھا۔ اگر کچھ یاد کر کے رونے لگے شیخ نے عرض کی یا مولا سبب گریہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ فرزند تمہارا کربلا میں میرا وفادار ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں عزادارو، جب امام حسین نے دیکھا کہ مدینہ رہنے کے مسئلہ نہیں ہے تو آمد سفر ہوئے، سب شب کے وقت رخصت کے لیے روزے جناب رسالت مآب پر تشریف لے گئے اور قبر مطہر کے پاس کھڑے ادب زیارت بجا لائے، عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ، اے جد بزرگوار آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کا نواسا آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا فرزند حسین مظلوم ہوں، اے جد بزرگوار اس امت جفاکار نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میری حرمت ضائع اور میری حفاظت کچھ نہ کی، اس کے بعد قبر مطہر سے لپٹ کر دیر تک روئے۔ اتنے میں حضرت کی آنکھ لگ گئی، خواب میں جناب رسالت مآب کو دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے اور جناب امام حسین کو گلے لگا لیا ہے، رو کر فرماتے ہیں اے نور نظر، بہت قریب ہے کہ تو زمین کربلا پر جائے اور اپنے خون و گلتان ہو، اور تو شدت تشنگی میں ایک سے ایک پانی طلب کرے اور کوئی تجھے پانی نہ دے بلکہ پیاسا تجھے ذبح کرے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت بیدار ہوئے، دولت سرا میں تشریف لائے اور تمام ماجرا اپنے اہل بیت سے بیان کیا۔ راوی کہتا ہے کہ سب خواتین معظمہ خصوصاً جناب زینب اور جناب ام کلثوم اس خواب کو سن کر اس قدر روئی کہ کسی گھر میں ایسا قرآن بپا نہ ہوگا۔ صاحب محج الجزان لکھتے ہیں کہ جب شب ہوئی رخصت کے واسطے اپنے مادر گرامی جناب فاطمہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور قبر سے لپٹ کر کہا السلام علیک یا اماؤ، فرزند آپ کا حسین آپ سے رخصت ہونے آیا ہے، یہ آخری زیارت آپ کی ہے۔ قبر جناب سیدہ سے بھی آواز آئی علیکم منی السلام یا مظلوم الأمی یا شہید الأمی یا غریب الأمی۔ یہ آواز سن کر حضرت اس قدر روئے، پھر کچھ نہ کہہ سکے، وہاں سے روتے ہوئے اپنے بھائی امام حسن کی قبر پر آئے اور وہاں سے بھی رخصت ہوئے۔ جب امام کا قافلہ کچھ کرنے لگا تو جناب فاطمہ سغرا بیماری کی حالت میں عصا ہاتھ میں لیے روتی ہوئی پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور پکارتی تھی قافلے والوں
پوچھا اے بیٹی سغرا کس لیے باہر نکلی ہو؟ سغرا نے عرض کی اے بابا چاہتی ہوں کہ دوبارہ سب سے جی بھر کے مل لوں۔ امام اترے اور فاطمہ سغرا ایک ایک سے باری باری مل کر رخصت ہونے لگی۔ عجب بے قراری ہوتی ہے، کیوں نہ ہو کہ ایک ساتھ میں تمام گھر سے جدا ہوتی تھی۔ بس سغرا ام لیلہ کی محمل کے قریب جا کر کہنے لگی قربان گئی آخری دیدار دکھا دو، اماں مجھے اصغر علی اکبر دکھا دو۔ بس فاطمہ سغرا نے اصغر کو گود میں لے لیا اور بہت پیار کیا اور کہنے لگی اے مادر گرامی اب بسم اللہ تم جاؤ، میں اصغر کو گھر ساتھ لے جاؤں گی۔ مادر اصغر بے چین ہونے لگی کہ اصغر میرا بے مادر کیوں رہے گا؟ فاطمہ سغرا نے عرض کی اے مادر نہ گھبرائیے، میں ان کی خدمت کروں گی، رات دن اس کے جھولے کے نزدیک رہوں گی اور جھولا جھلاؤں گی۔ جب فاطمہ سغرا کسی کے سمجھنے سے نہ سمجھی تھی تو امام نے خود آ کر چاہا اصغر کو لے لے۔ فاطمہ نے عرض کی اے بابا جس کی گود میں اصغر خوشی سے جائے وہ لے لے، مگر جبرن مجھ سے نہ لو۔ ہر چند تمام بیویوں نے ایک کے بعد ایک دیگر چاہا کہ اصغر کو سغرا کی گود سے اٹھا لے۔ وہ معصوم سمجھتا تھا کہ اس سفر میں جانے کے بعد پھر گھر آنا نہ ہوگا اور بہن سغرا کی ملاقات پھر نصیب نہ ہوگی۔ آخر بہت سمجھا کر اصغر کو سغرا کی گود سے لیا۔ ایک طرف فاطمہ سغرا پچھارے کھاتی ہے، ایک طرف تمام اہل حرم روتے ہیں۔ بس امام نے فاطمہ سغرا کو سمجھا کر گھر روانہ کیا اور قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین تیرے شہر سے جاتے
کلیجے پر خنجر سا چلانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، اب دیکھے گی سب دنیا سر اس کا بلانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، پردیس میں ہوئے گی اس پر بھی جفا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، اب کون مجاور ہے صبح کے سوا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، پردیس میں ہوئے گی اس پر بھی جفا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، يا محمدا يا حبيب الله، وعلى زوجتك الوفية الغراء خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، وعلى بضعتك المظلومة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا رسول الله، وعلى أخيك ووليك ووصيك وخليفتك من بعدك علي أمير المؤمنين، وابنيك الإمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين، وعلى تسعة المعصومين من ذرية الحسين علي السجاد ومحمد الباقر جعفر الصادق وموسى الكاظم علي الرضا ومحمد التقي وعلي النقي والحسن العسكري